السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا اور اس ہفتے کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں آج بہت ہی خوبصورت موضوعات پہ بات کرنی ہے۔ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ حال ہی میں ہم نے اپنے پروگرام کے فارمیٹ میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے، جس کے تحت ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اور سنہری اصولوں کے ساتھ۔ تو آج بھی ہم ایک بہت ہی مفید جو انفارمیشن ہے وہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ آپ دوستوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ سنگھاڑے کے بہت سے طبی فوائد ہیں۔ ان میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ پروٹین، وٹامن بی، پوٹاشیم اور کاپر بھی کافی مقدار میں ہوتی ہے۔ اس کے کھانے سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ سنگھاڑے کے استعمال سے تھکن دور ہوتی ہے اور جسم میں خون کی ترسیل بہتر ہوتی ہے۔ سنگھاڑے کے آٹے کو گوندھ کر لیپ کر کے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ پانی میں سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے۔ سنگھاڑے کے استعمال سے بڑھاپے میں یادداشت کم ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، لیکن سنگھاڑے کے زیادہ استعمال سے گردے اور پتے میں پتھری بننے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سنگھاڑے کے استعمال سے دانت چمکدار اور مسوڑے صحت مند ہوتے ہیں۔ جی دوستو، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج جو فرسٹ ٹاپک ہے اس سے پہلے ایک اور بہت ہی ایک خاص بات جو آپ دوستوں کے ساتھ پروگرام کے آغاز میں مجھے شیئر کرنی ہے۔ بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں آج عبدالستار ایدھی مرحوم ان کی سالگرہ کا دن بھی ہے، تو آج کے دن ان کو ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ دوبارہ سے یاد کریں گے، اور انہوں نے جس انداز سے عملی طور پہ خدمت خلق کو اس معاشرے کے لیے سر انجام دیا، وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل کی طرح بھی ہیں، اور ان کے اتنے عظیم انسان ہونے کے پیچھے ان کی بنیادی طور پہ تربیت کا ہاتھ ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کی والدہ جب وہ اسکول جایا کرتے تھے تو ان کو 2 پیسے دیا کرتی تھیں، ایک پیسہ ان کے اپنے خرچ کرنے کے لیے اور ایک پیسہ ان کے اسکول میں جو باقی لوگ جب کوئی کسی کو ڈھونڈ کے مطلب وہ ایک پیسہ کسی کے لیے خرچ کرنے کے لیے، یا راستے میں اگر کسی کوئی ایسا نظر آئے تو اس کے لیے، تو شروع سے ہی ان کی جو ایک تربیت تھی اس کا یہ حصہ تھا۔ اور بعد میں انہوں نے 1951 میں میٹھا دھر میں ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بنائی قلیل سرمایہ کی وجہ سے، اور آپ یہ دیکھیں اس وقت بھی جو جذبہ تھا وہ کس طرح نظر آیا کہ انہوں نے چھوٹی سی ڈسپینسری بنا کے اسی کو بند کر کے رات کو باہر ہی سو جایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص آئے گا، کوئی رات کو دیر سے کسی کو ضرورت محسوس ہو تو مجھے یہیں سے اٹھا کے مجھ سے دوا لے لیا کرے۔ انہوں نے بے تحاشا انسانی خدمت کے پلانز ہیں وہ پوری دنیا کے لیے، مطلب صرف پاکستان کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب سے خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے جتنا خدمت کا کام کیا ایک بڑے پیمانے پہ کیا، اور رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر یہ جو جذبہ جو خدمت ہے اس کو انہوں نے جاری رکھا۔ آئیے چل کے ایک رپورٹ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ خدمت خلق کے شعبے میں دنیا اور پاکستان کی جانی مانی شخصیت عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو بھارت کی ریاست گجرات میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان کراچی آ بسا۔ عبدالستار ایدھی نے چھوٹی عمر سے ہی دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا۔ 1957 میں فلو کی وبا کے دوران ایک ڈسپینسری کو قیام عمل میں لایا گیا اور یہیں سے ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا۔ دکھی انسانیت کی مدد کے اس عظیم مشن نے دیکھتے ہی دیکھتے کراچی، پھر پاکستان اور پھر ساری دنیا سے بھرپور خراج تحسین حاصل کیا۔ خدمت خلق کے حوالے سے ایدھی صاحب کی دن رات محنت نے لاکھوں مجبور، بے سہارا اور پریشان حال انسانوں کو سہارا فراہم کیا۔ اس کار خیر میں سینکڑوں کارکنان کے علاوہ بلقیس ایدھی اور ان کے بیٹے بھی
हम वक्त ईदी साहब के साथ साथ रहे। जी दोस्तों, अब्दुल सत्तार ईदी आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और बेशुमार ऐसे सोशल वर्कर हैं जिनके रोल मॉडल अब्दुल सत्तार ईदी हैं और वो उन्हीं की तरह अपनी ज़िंदगी लोगों की खिदमत करते हुए बसर करना चाहते हैं। ओके, एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, मगर मैं आपको बता दूं कि वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर रहे होंगे पोलियो मुहिम के हवाले से। बहुत ही अहम कुछ मालूमात जो है वो आप दोस्तों के साथ हम शेयर करेंगे इस मुहिम के बारे में। तो कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। अब तक देखते रहिए, एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और अब वक्त हो गया है कि आपसे तारुफ करवाया जाए हमारे आज के मेहमान के साथ। और मेहमान हमारे जिनसे हम बात करने वाले हैं पोलियो मुहिम के हवाले से। आप जानते हैं कि आज से पोलियो मुहिम का मुल्क भर में दोबारा से आगाज़ हो चुका है और करोड़ों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर गुफरान चिश्ती साहब, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और मुझे पता चला है कि सुबह सुबह ट्रैफिक की वजह से आपको काफ़ी है ना, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं लेट भी हो गया और नहीं पहुँच सका आपका सही वक्त पे। मूड तो आपका ठीक है ना? ट्रैफिक की वजह से कोई डांटेंगे तो नहीं मुझे, कोई गलत सवाल कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो गुफरान भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि 2021 में जितनी भी कैंपेन्स हुई हैं पोलियो की, उसके बाद आखिर में क्या रिजल्ट आया है? कितने केसेस जो हैं 2021 में रिपोर्ट हुए हैं और 2022 में आज इस वक्त इस मुहिम को शुरू करने से पहले हम कहाँ पे खड़े हैं? हाँ, बहुत पॉजिटिव जो है हमें इस वक्त, अगर ओवरऑल देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर इस साल तो कोई अभी तक केस नहीं आया, कोई इन्वायरमेंटल सैंपल भी पॉजिटिव नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। 2021 का भी यही था और अगर इसी तरह अपना काम करते रहे तो इंशाअल्लाह एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री कर देंगे। पूरे पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म हो जाएगा। तो इस वक्त आज फर्स्ट डे है पोलियो का और ये तकरीबन संडे तक चलेगी मुहिम और पूरे 6-7 दिन तक अगर हमने, और तमाम जितने भी लोग हैं हमारे मौजूद पूरे पाकिस्तानी आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को पोलियो पिलवाएं। सिंध में तकरीबन 90 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स डाले जाएंगे। कराची में 20 से 25 लाख बच्चे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं जिनको पोलियो ड्रॉप्स मिलने चाहिए और पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में 3.5-4 करोड़ बच्चे इस मुहिम का हिस्सा होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हाल ही में जो एक मुहिम हुई थी पोलियो की मुहिम, उसमें भी जिन बच्चों ने पोलियो के कतरे पिए हैं या वैसे रूटीन वैक्सीनेशन के लिए जब वो अस्पताल जाते रहे तो तब भी उन्हें पोलियो के कतरे पिलाए गए होंगे, तो वो अभी दोबारा फिर से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं या मतलब वेट करें वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ये हम मल्टीपल टाइम डिस्कशन हमारा हो चुका है और ओवरऑल हमारी जितनी भी पीपीए भी है जो इसमें इन्वॉल्व है, पीमा भी है, तमाम जो एसोसिएशन हैं, डॉक्टर्स हैं, सब ये कहते हैं कि कोई हार्म नहीं है अगर आप उसको रिपीट कर देते हैं डोज को। एक तो इस मुहिम का हम हिस्सा बनना चाहिए ना, यानी कि अगर आप सपोज़ कोई टीम आपके घर आती है और आप समझते हैं कि आपके बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स डाल दिए गए हैं या पिलवा दिए गए हैं और पोलियो इंजेक्शन लग गया है, उसके बावजूद भी आप पोलियो ड्रॉप दे सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है पोलियो दोबारा रिपीट होने का, बल्कि फ़ायदा ही है। तो उसका इम्यून सिस्टम जो है इन्हेंस होगा। तो कोई ओवरडोज का चक्कर नहीं है, कोई रिपीटिशन का चक्कर नहीं है, जितनी दफ़ा भी आप पिलवा लें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं? नो हार्म। इससे सिर्फ आपकी मेरा मुदाफ़ियत बढ़ती ही है। जी, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, उससे आपका इम्यून जो सिस्टम है अल्लाह ताला ने जो दिया हुआ है मुदाफ़ती निज़ाम, उसमें उसकी जो अपना जो एफिकेसी है वो इंक्रीज़ होती है, रादर देन कि आप उसको इस टेंशन में हो कि हमने तो फलाने पीडियाट्रिशियन से या हमने तो वहाँ जाके पिलवा लिया था तो हम नहीं पिलवाते। तो पहले भी मैं आपसे मल्टीपल टाइम डिस्कशन हमारा हो चुका है कि टीम आती है जब आपके घर पे तो आप पोलियो ड्रॉप्स उनको पिलवा दें और उनको मना ना करें।
اس سے دو ایفیکٹ ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ کے بچے کو کوئی نقصان نہیں, آلریڈی پیا ہوا ہے, پھر ٹیم انکریج ہوتی ہے کہ جی ہمیں بڑا پازیٹیو رسپانس ملا, انہوں نے ناک کیا, بچے کو لے کے آیا, انہوں نے ڈراپ ڈال دیے, کوئی نقصان نہیں ہے, بالکل سیف ہے, کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھ لیں یہ 2022 کے اندر اگر ہمارے پاس کیس نہیں آتا ہے, اور 2023 اور 4 تک انشاءاللہ ہم پاکستان پولیو فری ہو جائے گا. زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ اس مہم میں کیا پولیو کے قطروں کے علاوہ بچوں کو ساتھ کوئی اور بھی ویکسین جو ہے وہ لگائی یا پلائی جا رہی ہے؟ جی جی, مطلب اس وقت ہاں جی, اس مہم کے اندر جیسے وائٹامن اے وغیرہ ہم پلا دیتے ہیں, وہ پہ میزلس کی بھی کمپین چلتی ہے, تو اس کے ساتھ وائٹامن اے جو ہے وہ یوزلی پلایا جاتا ہے. اچھا وہ پلایا جا رہا ہے. اچھا ایک چیز اور کہ اگر کسی بچے کو کوئی بخار ہے یا اس کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے تو مطلب آپ کے دروازے پہ پولیو ورکرز آ گئے ہیں, تو تب بھی ہم نے بچے کو اسے قطرے پلائے جائیں یا ویٹ کیا جائے اس کی طبیعت کے سنبھلنے کا؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے, بہت ایکسلنٹ سوال ہے, سب بہت ہی اہم سوال اس سینس میں کہ سب کو یہی کیوری ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بیمار ہے. جی ہاں. تو دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ویکسینیشن صرف اس صورت میں ریسٹرکٹیڈ ہے کہ بہت امیونو کمپرومائزڈ ہو, یعنی بہت شدید بیمار ہو, ٹھیک ہے, اس کو کوئی کینسر جیسی بیماری ہو یا کینسر کی میڈیسن لے رہا ہو, تو اس صورت میں تو ہم اوائڈ کریں گے کہ وہ کینسر کی میڈیکیشن ہے اس کی چل رہی ہے, وہ کینسر ہے, یہ بہت امیونو کمپرومائز ہے, شدید علیل ہے. ادروائز اگر 100 ٹیمپریچر بھی ہے آپ کے بچے کو اس وقت جس وقت پولیو ٹیم آئی ہے, تو اس وقت بھی آپ پولیو ڈراپ ڈلوا سکتے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ہمارے ہاں یہاں پہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک مس کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے, کچھ بہت کم لوگ ہیں, یہ بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم اپنی پولیو جو کیمپینز کو اتنے سالوں سے, 3 دہائیوں سے جو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں, ہم عام لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہیں, کیونکہ اب ہم پولیو کو یہاں سے بالکل ختم کرنے کے قریب آئے ہوئے ہیں, اور ایسے موقع پہ کسی قسم کی لاپرواہی جو ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو اسپیشلی وہ لوگ جو کوئی ایسا خیال اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ پولیو کے قطرے ٹھیک نہیں ہیں کسی بھی لحاظ سے, تو انہیں اپنے خیال کو بدلنا ہوگا. تو سر زیادہ تر شکایات جو آتی ہیں, لوگ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے جو انکار کرتے ہیں, وہ کیا شکایات ہوتی ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ریپیٹ کی جائے تھوڑی سی. 20-25 سال سے ہم اس مہم کا حصہ ہیں, ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے قوم بھی. ہوتا یہ کہ رومرز جو ہیں, جو افواہیں گردش کر رہی ہوتی ہیں, تو ہمارے یہاں جو ہے وہ فوراً ٹرسٹ کر لیا جاتا ہے, فوراً اس کو یقین میں تبدیل کر لیا جاتا ہے. تو یہی وجوہات ہیں کہ پولیو کے نقصان آتے ہیں, پولیو پلانے سے جو ہے وہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں, اسٹیلٹی ہو جاتی ہے, امپوٹینسی ہو جاتی ہے, اس طرح کے لوگوں کو جو ہے مطلب ان کو کیوریز ہوتی ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, کوئی یہ اغیار کی کوئی سازش ہے ہمارے ملک کے خلاف کہ وہ جو پولیو ڈراپ ڈلوا کے ہماری جو نسل کشی کرنا چاہتے ہیں. تو اس رومرز کی وجہ سے لوگ ڈر جاتے ہیں, خوفزدہ ہو جاتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ کچھ بلیک شیپز ہوتی ہیں, وہ اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں, افواہیں پھیلتی ہیں. ہمارے ہاں نہیں, یہ باہر کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو جہاں پولیو کی ویکسین کے فوائد کے انبار لگے ہوئے ہیں نا ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا پہ, وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی کالی بھیڑیں اسی طرح گوروں میں وہ بھی اس طرح کی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو بدگمان اور گمراہ کرنے کے لیے. ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی تھی, ایک فیض صاحب انہوں نے بتایا کہ جی پولیو جو ہے, پولیو کے ڈراپس کی وجہ سے جو ہے وہ پولیو ہو رہا ہے, یعنی آپ پولیو دے رہے ہیں, ویکسین کی وجہ سے پولیو ہو رہا ہے. ایسا ہوتا ہے, لیکن وہ 5 لاکھ میں سے کسی ایک بچے کو ہو جائے کوئی سائیڈ ایفیکٹ, وہ بھی مائنر تھا, تو اس کو مطلب آپ کسی ڈرگ کی اگر سپوز کوئی پوری دنیا پیناڈول فار فیور لے رہی ہے, بخار کے لیے پیناڈول کھا رہی ہے, کسی کو اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے پیناڈول کھانے سے, تو کیا ہم پیناڈول کھانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں بالکل. اگر پوری دنیا چاول یا آلو کھا رہی ہے, یعنی 6 ارب کی آبادی میں تقریباً اگر 5 ارب لوگ آلو کھا رہے ہیں, ان میں سے اگر 10,000 لوگوں کو آلو کھانے سے کوئی الرجی ہو جاتی ہے, تو کیا آلو کھانا چھوڑ دیں گے؟ کچھ لوگوں کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو گندم سے الرجی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارے انسانوں کے لیے گندم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب کسی بھی میڈیسن سے کسی کو الرجی اگر ہو جائے یا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ جائے,
تو آپ اس میڈیسن کو نہیں چھوڑ سکتے. اسی طرح ویکسین کی سے اگر کسی کو کوئی سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے, میزلز ہے, اتنی ساری چکن پاکس ہے, کووڈ ہے, کووڈ میں بھی کتنی سائیڈ افیکٹس ہوئے نا لوگوں کو, کتنا اس کا واویلا مچا کہ جی یہ ہو گیا, کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی, کوئی ایکسپائر ہو گیا ویکسین کی وجہ سے ہو گیا. لیکن یہ اس کی اگر آپ دیکھیں تو جو اس کی مقدار ہے, جو کوانٹٹی ہے, وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی اتنا کم ہے کہ وہ ریئر, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ریئر سائیڈ افیکٹس. تو اس پہ بالکل ہمیں کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, پولیو کا جو وائرس ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ کسی کے جسم, کسی بچے کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اگر مطلب کوئی بھی اس کا اگر شکار ہو جاتا ہے, تو لازمی بات ہے کہ وہ صرف بچہ معذور ہوگا, یا اس سے بھی سیویئر جو ہے کوئی اس کو نقصان ہو سکتا ہے بچے کی, ہمارے بچے کی صحت کو, یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے کو مطلب پولیو کا وائرس جو ہے وہ اسے لگ گیا ہے مگر اسے کوئی بھی اسے فرق بھی نہیں پڑا ہے, اس کی امیونٹی ایسی اسٹرانگ ہے کہ ایسے پاسبلٹیز ہیں. دیکھیں, اگر پولیو کی اینٹی باڈیز یعنی جو اگینسٹ جو اینٹی باڈیز موجود ہیں, یعنی اس بچے کے اندر یا بڑے میں جس میں پولیو وائرس جائے گا تو اس کو کل کر دیں گے, لائیو وائرس جائے گا تو کل کر دیں گے. یہ تو اس کا امیون سسٹم یعنی پولیس تیار بیٹھی ہوئی ہے. لیکن اگر وہ اس کا امیون سسٹم پریپیئرڈ نہیں ہے, تیار نہیں ہے, تو پولیو وائرس جاتا ہے جو آپ کی نروز ہوتی ہیں اس نرو میں چلا جاتا ہے وہ. اب وہ نروز کہیں کی بھی ہو سکتی ہیں. اگر وہ سپوز ایک ٹانگ میں چلا گیا تو ایک ٹانگ آپ کی فالج ہو جائے گی, اس نرو کو ڈیمیج کر دے گا, اور جب نرو ڈیمیج ہو جائے گی تو وہ حصہ وہ لائف ٹائم پیرالائز ہو جائے گا نا, تو وہ خراب ہو گیا. اب وہی وائرس اگر آپ کی جو ہے چیسٹ میں چلا جاتا ہے, پسلیوں کے اندر, تو وہ آپ اس کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کے یہ مسلز جو ہیں یہ پیرالائز ہو جائیں گے سینے کے, لائف تھریٹنگ کنڈیشن میں بھی جا سکتا ہے. اچھا, جان بھی جا سکتی ہے اگر وہ وائرس یہاں کسی آپ کی نرو میں چلا جاتا ہے, آپ کی سینے کی, تو یہاں جا کے وہ ڈیمیج کر دیتا ہے, تو اس سے خطرہ ہے. لیکن یوزلی ہم نے دیکھا یہ گیا کہ وہ آپ کے جو پیرالائسس کرواتا ہے, جو آپ کے پاؤں ہے, ٹانگ ہے, ان میں جا کے وائرس جا کے بیٹھتا ہے اور جا کے پیرالائز کرا دیتا ہے, اور لوکلائز ہی یوزلی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت زیادہ جان کے خطرہ اس میں نہیں ہوتا, لیکن ظاہر زندگی وہ معذور ہو جانا. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہی مفید معلومات سے ہمیں آگاہ کیا, اور واقعی اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بچے کو پولیو اگر ہو جاتا ہے تو اس میں صرف اس بچے کی زندگی متاثر نہیں ہو رہی, اس بچے کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سب کی زندگی متاثر ہوگی. اور ہم نے بحیثیت قوم بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. گزشتہ کئی سالوں سے اپنے بچوں کو ہم نے پولیو کے قطرے پلائے ہیں. انشاءاللہ جب تک یہ مہم چل رہی ہے ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے رہیں گے. اب ہمیں تھوڑا سا اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, اور ایسے لوگ جو اس کو ڈینائی کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں, ریفیوز کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے, ان کو بھی پیار سے سچ بات سمجھائیں کہ یہ آپ کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے اور پاکستان کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور شب معراج کے حوالے سے بات کی جائے گی. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیں, اب تک دیکھتے رہیں. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. نیوز کیفے میں ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں اس وقت داخل ہو گئے ہیں, جہاں ہم نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں, اور وہ موضوع ہے آج کے دن کے حوالے سے. آج 26 رجب المرجب ہے, اور آج شام کو آج کی جو شب ہے وہ 27 رجب کی ہوگی, اور بحیثیت مسلمان 27 رجب ہمارے لیے ایک بڑا دن ہے. معراج شریف کا واقعہ جو ہے وہ آج کے دن, آج کی شب جو ہے وہ ہوا, اور معراج شریف کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ یہ کتنی بڑی شب ہے, اور ایک مسلمان کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے, اور یہ ہم لوگوں کے لیے, کچھ لوگوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے تو نہیں, خیر جو ہم جیسے لوگ ہیں جن کے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہیں, ان کے لیے اتنا قابل تعجب واقعہ کیوں ہے. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں جناب شہریار داؤد صاحب. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ رب العالمین. کتنے دنوں بعد ہماری جو ہے وہ آج ملاقات ہو رہی ہے پروگرام میں. ویسے تو فون پہ ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے.
اور میرے ساتھ جو ہیں آج کے جو دوسرے مہمان ہیں، آپ ایک نوجوان نعت خواہ ہیں اور آپ کی بہت ہی خوبصورت آواز بھی ہے. آج آپ کی خوبصورت آواز جو ہے وہ پروگرام میں شامل کی جائے گی. حافظ حامد رضا صاحب، آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ. جناب شاہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ معراج شریف کا جو واقعہ ہے مختصراً، کہ یہ واقعہ بنیادی طور پہ کیا ہے، اور اس کے لیے مطلب کچھ لوگ جو ہیں انہیں تعجب کیوں ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کو اتنا پرومیننٹلی یہ کہا گیا ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس پہ یقین کرو. تو ذرا اس بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. کہتے ہیں نا کی نہ کتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. سبحان اللہ. دل یاد لی بنایا تے تعریف لی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. سبحان اللہ. اچھا ہم کو تو سونے کا دیدار کرنا ہی ہے. تعجب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سونے کا دیدار کرنا ہے. سبحان اللہ. تو بلایا ہے محبوب جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. وجہ کیا بنی؟ پیار، جان سے زیادہ پیار کرنے والے چچا ابو طالب آپ کا وصال، جان سے زیادہ پیار کرنے والی زوجہ محترمہ امی خدیجہ الکبریٰ کا وصال. اس کو عام الحزن کہ یہ غم کا سال تھا. سرکار علیہ السلام غمزدہ ہیں. اللہ کو اپنے حبیب علیہ السلام کا غمزدہ ہونا پسند نہیں آیا. اچھا ہم ہوتے ہیں نا اپنے بچوں جب دیکھتے ہیں یار یہ اس کا اچھا دن نہیں ہے آج، تو چلو یار سیر کرا کے آتے ہیں، لانگ ڈرائیو لے جاتے ہیں، چلو جس کو کہیں سے گھما پھرا کے لے آتے ہیں. تو اللہ نے کہا یار میرے محبوب کا دل رنجیدہ ہے، آؤ آج اس کو دکھا دیں کہ محبوب تیرے لیے جو ساری کائنات بنائی آج اسی کی تجھے سیر کرا. سبحان اللہ. تو پھر لے گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سارا کیا. اچھا اب اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے دماغ لڑائے، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہے کیا ٹائم اور یہ جو بھی ڈسٹینس اور یہ ساری سائنس کی جو چیزیں ہیں، وہ جو آج آپ کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور وہ جو اسٹرنگ تھیوری ہے اور یہ جو جتنی آپ کو فزکس کے اندر تھیوریز ملتی ہیں یا پوسٹولیٹس ملتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کو ثابت کر رہے ہیں. اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی ٹائم کانسٹنٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ اتنے ہزار سال بعد سفر طے کر کے آتے ہو. اور کسی عاشق نے تو بڑی خوب کہ بات کی نا کہ یہ تو جان ہے، جان یہ تو جان ہے جہاں کی، جان ہے تو جہان ہے. تو جب اس کائنات سے جان ہی چلی گئی، وہ آسمانوں پہ سیر کرنے چلی گئی کائنات ہی کی، تو زمین نے تو رکنا ہی تھا، وقت تو وہیں رک گیا. چلو جی اب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جب سیر کرائی، آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے ہیں نا، تو پھر صبح بتایا بھی ہے سب کو، نیوز ہی ہے، بریکنگ نیوز ہو گئی ہے کہ جی میں تو یہاں ہوں بیت المقدس سب کو سیر کر آیا ہوں. تو لوگ بھاگے دوڑے کے کہنا یار اب ٹائم آ گیا محمد علیہ السلام کو معاذ اللہ دماغی طور پر صحیح معاذ اللہ اس طرح کا مجنون تو پہلے بھی وہ لوگ کہتے تھے. گئے کہاں؟ ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، جو اس وقت صرف ابو بکر تھے. ابو بکر تمہیں پتا تمہارے دوست محمد علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جی وہ راتوں رات عثمانوں پہ گئے، بیت المقدس گئے، اور پتہ نہیں جنت دوزخ سب دیکھ کر آ گئے ہیں، اور کنڈی بھی ہل رہی ہے، وضو کا پانی بھی بہ رہا ہے، بستر بھی گرم ہے کوئی بات عقل کی؟ ہے کوئی یہ بات سمجھ میں آنے والی؟ کہتا کس نے کہا؟ محمد علیہ السلام نے فرمایا. ہاں کہتا اللہ کی قسم انہوں نے سچ فرمایا. سبحان اللہ. واقعہ کی تصدیق کر دی یہ سوچے سمجھے بغیر. کہا کہ محمد علیہ السلام نے تو کبھی غلط فرمایا ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے ان کے صدقے میں ہے. بہرحال وہ پہچانتے تھے. وہ ہو گئی جی بات. ان کو صدیق کا لقب بھی اسی واقعے کی تصدیق کرنے پر ملا. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں، ایمان والوں کے لیے تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ تو آقا نے جو کہا کہ یہ تو مطلب کوئی تعجب والی بات ہی نہیں ہے. بٹ جو ہم اپنی اس کم عقل کو جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں دین کو اور اس ساری رہنمائی اور اس سب چیز کو الگ رکھ کے، تب ہمارے ذہن میں ایک کویسچن مارک آتا ہے. کیسے؟ مطلب وہ کنڈی ہل رہی ہے، بستر ابھی گرم کا گرم ہے، اور یہ یہاں سے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا کا سفر جو ہے، اور اس سے بھی آگے وہاں جہاں کسی کا خیال نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے نظارے دکھا کے جو ہے وہ واپس بھی بھیج دیتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ جو ایک شک ہے جس کو میں تو ذاتی طور پہ اپنے ایمان کی
ایک کمزوری ہی سمجھتا ہوں. اس بارے میں اب بحیثیت ایک اسکالر کس طرح بریف کرتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا, ہم آیت لیں گے, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. پہلے اپنی پاکی بیان کروا دی. اسرا بعبدہ, جو لے گیا راتوں رات اپنے محبوب علیہ السلام کو مختصر سے میں, محبوب کو, خاص بندے کو, بندے خاص کو, مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. اچھا, اعلان کس نے کیا؟ اللہ نے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. محبوب علیہ السلام نے اعلان نہیں کیا تھا, اللہ نے حکم فرمایا, آیتیں نازل فرمائی کہ پاک ہے وہ ذات, وہ لے جا رہا ہے. اگر اعتراض کر رہے ہو تو کس پہ کر رہے ہو؟ جو دعویٰ کر رہا ہے. دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے کہ دیکھو لوگو, میں لے کر گیا ہوں, میں جو کن فیکون کا مالک ہے, جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, جو سمیع بصیر ہے, جو علیم الخبیر ہے. تم لوگ کوسچن نہیں کر سکتے کیونکہ آئی ایم دا اتھارٹی, آئی ایم دا کریٹر آف آل یونیورس, آل یونیورسز. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھ پر سوال کرو گے, مجھ پر سوال کرو گے تو تمہارا سوال تم پر واپس پلٹ دیا جائے گا کہ تمہارا سوال بنتا ہی نہیں. اچھا, پھر سوال کرنے والے کرتے رہے. کوانٹم تھیوری فزکس کے اندر, میٹا فزکس کے اندر جب آپ آگے بڑھتے ہیں, اب تو میٹاورس آ گیا. آج سے 20 سال پہلے تک میٹاورس کا کوئی تصور نہیں تھا, بلکہ 10 سال پہلے تک نہیں تھا. وہ کیا نام ہے فیس بک والے کا, مارک زکربرگ, کیا نام ہے, زکربرگ, اس نے اب میٹاورس قائم کر دیا. آپ کو ایسا چشمہ بنا کے دے دیا ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے وائٹ ہاؤس کے اندر کی سیر کر رہے ہیں. آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اپنا بیت المقدس بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سیر کر سکتے ہیں باقاعدہ. یو کین واک اوور دیئر. تو واٹ از دس؟ جب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب یہ ایجاد ہوئی, جب یہ چلا, ایلون مسک نے آپ کو کہہ دیا کہ جی میں بہت جلد تم لوگوں کو بے روزگار کر دوں گا. تیرے بے روزگار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ تو نے اگر الیکٹرک کار بنا دی ہے اور تو 2 گھنٹے 45 منٹ میں کراچی سے ٹورنٹو پہنچا دے گا, ڈزنٹ میٹر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور واللہ خیر الرازقین تو ربی ہے. ہم کو بے روزگار نہیں ہونے دے گا, وہ ہمارا رزق ہمیں پھر بھی پہنچائے گا. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوالات جو ہم کرتے ہیں وہ ہمیں زیادہ تر آتے ہیں شیطان کی طرف سے. اچھا, وہ شیطان وسوسے ڈال کرنا, جیسے ان کو ڈالا کرتا تھا اتبا, شیبہ, ابو جہل, اس وقت جب ابو سفیان بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے, ان لوگوں کو سوالات آتے تھے. تو جو لوگ سوالات کرتے ہیں نا, تو ان کو تھوڑا موازنہ کرنا چاہیے. یار اسی کیڑے قبیلے دے ہیں, اسی ابو بکر کے قبیلے کے ہیں یا ابو جہل کے قبیلے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی, ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو جناب سید شہریار داؤد صاحب سے آج کے موضوع کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور حامد رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بھی خوبصورت آواز کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. پل سے اتارو راہ گزر کو, خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو, خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو, خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو, خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, کانٹا
میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حافظ حامد رضا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے آپ کی، اور آپ نے بڑے ایک اچھے کلام کا انتخاب بھی کیا، بہت شکریہ۔ حامد صاحب کی آواز پروگرام میں ایک دفعہ پھر شامل کی جائے گی، تو آتے ہیں ہم شاہ صاحب کی جانب۔ سید شہریار داؤد صاحب، آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں جو آج ہمارے ساتھ شب معراج کے اس خوبصورت اور حسین موضوع پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ سر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے اپنے پیغمبر رسول جو بھیجے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ان سب پہ معجزے عطا کیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معجزہ جو معراج شریف ہے، یہ کس طرح باقی سارے معجزوں سے مختلف اور برتر منفرد تھا؟ ذرا اس پہ روشنی فرمائیے گا۔ دیکھیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایک شعر کے اوپر کسی نے تضمین لکھی ہے کہ فرق طالب اور مطلوب دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج کو سمجھے کوئی بے ہوش تو جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ من رہا نہیں، مجھے دکھا دے اپنا چہرہ۔ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ جب وہ اللہ تبارک نے تجلی صرف فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے تشریف لے آئے، اور وہ پردے کا بھی پتہ نہیں کتنا، صرف کچھ حصہ ہی ہٹا تھا، کروڑواں حصہ، تو موسیٰ علیہ السلام تجلی نہ برداشت کر پائے اور بے ہوش ہو۔ کہتے ہیں نا فرق طالب اور مطلوب، وہاں طالب کون ہے؟ موسیٰ، اور مطلوب اللہ ہے۔ یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا اے محبوب آ جا، میں طالب ہوں اس وقت تیرے دیدار کا۔ وہاں طالب موسیٰ ہے، یہاں طالب اللہ ہے۔ تو یہ بات سچ ہے، وہ کہتے ہیں وہ جو پہاڑ تھے وہ سرمے کا پہاڑ بن گیا، اس کا کہتے ہیں وہاں سے پتھر لایا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے تو ایسی روشن ہو جاتی ہیں آنکھیں کہ کبھی ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ وہ اللہ کے نور کی صرف تجلی کا کچھ پتہ نہیں حصہ تھا، کون سے کروڑواں۔ تو بہرحال جو رسول اللہ علیہ وسلم کو جو معراج اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو یہ ایک ایسی ایک رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کل ٹوٹل امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹل 34 معراجیں ہوئی ہیں، 33 معراجیں ہوئی ہیں حضور کو روحانی، جیسے آپ نے سرکار علیہ وسلم روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں جی میں بیٹھا ہوں رات کو خواب دیکھا، میں امریکہ چلا گیا ہوں، کینیڈا چلا گیا ہوں، مکہ مدینہ چلا گیا ہوں، صبح اٹھ کے مجھے خواب سنے، میں کبھی مطلب اس پہ اعتراض نہیں کروں، ہاں جی خواب ہے چلے گئے، لیکن اگر آپ کو جی میں بہت شارٹ پیریڈ میں فزیکلی گیا ہوں، nobody will believe it then۔ تو پھر یہاں پر آ کر کے آپ کو آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے محمد علیہ السلام کو کیسا سچا اپنے اندر پایا ہے۔ اب دیکھیے ایک صحابی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نام بول کے دیکھیں، وہ موجود تھے اور مجمع موجود تھا، ایک آیا کہتا ہے کہ اے محمد علیہ السلام آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تھا، پیسے تو دیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو پیسے دے دیے تمہیں، تو گواہ لائیں، میرے پاس تو مجھے تو لگتا ہے آپ نے پیسے نہیں دیے۔ اب سارا مجمع خاموش، وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں آپ نے پیسے دیے۔ اچھا تم کہتے ہو، چلو گواہ حاضر ہو گیا، کیس ختم۔ سرکار نے بولا ادھر آؤ، تم تو تھے نہیں ادھر، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے کہنے سے اللہ کو مان لیا، جسے دیکھا بھی نہیں، بن دیکھے خدا کو مان لیا، تو پھر یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو پیسے نہ دیا؟ آپ کے زبان سے تو کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، آپ نے تو ہمیشہ حق اور سچ فرمایا۔ تو معراج کا واقعہ جو ہے نا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے لیے اس وقت بظاہر بہت بڑا ٹیسٹ تھا۔ رسول اب یہ دیکھیں معراج ہونا
یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت بڑی ایک آزمائش تھی نا. معجزہ تو تھا ہی, لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں سوچا ہوگا یا اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس کا اعلان کر دو, بتا دو میں تمہیں لے گیا ہوں. یس, تو لوگ تو ویسے ہی دشمن تھے, مکہ تھا جی, مکہ. وہ تو اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے آخری رسول ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. بہت سے لوگ تو اس پہ یقین نہیں کرتے تھے. ہاں ان کے کردار سے ضرور متاثر تھے, ہاں, بٹ وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے. کائناتوں کی سیر کر کے آ جانا, اٹ واز ریئلی ویری اسٹرینج, انبلیویبل. تو پھر تصدیق آئی قرآن پاک میں. قرآن پاک کی تو آئی نا. ابو بکر صدیق نے بھی جو فزیکلی انسانوں میں آ کر کے جو ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے تصدیق کر دی. اب ابو بکر صدیق واز آلسو نوبل پرسن آف دیٹ ٹرائب, وہ وہاں کے سردار تھے. تو وہ ان کو بڑی مایوسی ہوئی کفار کو کہ یار ہم تو سمجھے تھے کہ شاید ابو بکر صدیق اور محمد کی دوستی ٹوٹ جائے گی معاذ اللہ اس بات سے, لیکن کیا ہوا, محبت اور بڑھ گئی. اب میں عرض کروں, جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کو جسمانی معراج نہیں ہوئی, اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لاتے ہیں کہ امی عائشہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں رسول نے اللہ کو دیکھا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. تو بھائی جب حضور علیہ السلام کو یہ جو معراج جسمانی ہوئی ہے, معراج جسمانی میں عرض کروں نا 33 معراجیں ہوئی ہیں, 34 معراجیں ہوئی, 33 روحانی ہوئی ہیں. اور جو جسمانی معراج پہلی معراج ہوئی تھی تو وہ اس معراج پہ تو امی عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. امی عائشہ تو مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئی ہیں, آقا علیہ السلام تو یہاں پر تھے. اور کم و بیش 41 سال یا بعض روایتوں کے مطابق 42 سال آپ کی عمر مبارکہ تھی جب آپ کو یہ معراج مبارکہ ہوئی. تو اس وقت تک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. وہ تو مدینہ سرکار نے یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات تو بالکل چھوڑ دیں. اچھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں اور وہاں وہ کیا کیا دیکھتے ہیں, کہاں کہاں وہ انہیں لے جایا جاتا ہے, اور پھر وہ دوزخ پہ بھی نظر مارتے ہیں, تو اپنی امت کے لیے کیا پیغام لے کے آتے ہیں, ایمان والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں, میں مسلمانوں کو صرف ایک پوائنٹ تو ضرور بتاؤں گا کہ دیکھیں جی, ساری شریعت آسمان سے نازل ہوئی قرآن کی صورت میں. اچھا, ایک خبر جو بالکل صحیح خبر نہیں لگ رہی مجھے اس وقت, اس سوال کے بعد ایک وقفہ آ گیا ہے, تو ایک وقفے کے بعد ہم جیسے ہی آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور نیوز کیفے میں آج پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں شب معراج کے حوالے سے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سید شہریار داؤد صاحب. آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں اور ایک خوبصورت آواز کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ حامد رضا صاحب. آپ نعت خواں ہیں. آپ سے ہم پروگرام کے اختتام سے پہلے انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ ضرور سنیں گے. حضرت, آپ سے پہلے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ نے کہ یہ جو معراج کا واقعہ جو ہے یہ اتنا بڑا معجزہ, اس میں اس کے بہت سارے اینگلز ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے رہنمائی کی وجہ ہیں. تو بیسیکلی یہ واقعہ جو تھا, اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیا پیغام لے کے آئے, کہ انہوں نے کیا دیکھا جو آ کے انہوں نے مسلمانوں کو, امت کو بتایا, اس بارے میں تھوڑا بتائیے. دیکھیں, رسول اللہ علیہ السلام پر جو شریعت, روزہ, حج, زکوٰۃ, اخلاق, یہ سب چیزیں جو بھی آئیں نا, یہ قرآنی صورت میں آئیں, ٹھیک ہے نا. لیکن واحد ایک عبادت جسے نماز کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عطا کی اور فرمایا کہ یہ 50 نمازیں ہیں, یہ آپ لے کر جائیں, آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے. چھٹے آسمان پر آتے ہیں تو موسیٰ واپس بھیجتے ہیں, میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی, کم کرائیں. اللہ بھی محبت میں تھا, دیوان, کیا اللہ تعالیٰ کی شان تھی اس وقت, میں نہیں سمجھ سکتا. وہ 5 کم کی, پھر گئے, اے موسیٰ 45 ہو گئی ہیں, پھر جائیے. آنا جانا میں اللہ تعالیٰ 5 کم کرتا رہا. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ محبوب کا جلوہ بار بار ہوتا رہے, محبوب کو اپنا دیدار بار بار کراتا رہا. موسیٰ علیہ السلام بار بار اصل میں جب سرکار اللہ کا دیدار کر کے آتے تھے تو جو چہرے پہ جو نور چھلکتا تھا, اصل میں موسیٰ بھی اس کا دیدار کا سبحان اللہ, وہ بھی موسیٰ علیہ السلام بھی اس کو دیکھ رہے تھے. اچھا, نماز مل گئی, پھر اللہ نے فرمایا لا تبدیل کلمات اللہ, اے محبوب یہ بھی خوشخبری لے جاؤ ساتھ میں کہ پڑھیں گے یہ 5,
دوں گا میں 50 کا ثواب. واہ 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 سبحان ٹھیک ہے, ایک تو یہ. پھر رسول اللہ علیہ وسلم جنت کا مشاہدہ فرمایا, جنت کا مشاہدہ فرمایا, اور جو کچھ دیکھا وہ سب بلا کسی تخصیص کے سرکار نے سب بیان فرما دیا. اب جہنم کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو دیکھا, جیسے جھوٹوں کو دیکھا, ان کے منہ پھاڑے جا رہے تھے, رائٹ اور لیفٹ ان کی چیر دی جا رہی تھی یہ بانچیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سود خوروں کو دیکھا, ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ بچھو تھے. اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنی زبان کو خود, ان کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو چغلیاں کیا کرتے تھے لوگوں کی. آج غیبت اور چغلی کرنے میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے, لیکن رسول نے کیا فرما دیا کہ ان کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. اچھا, ایک شخص تھا, وہ ایک بہت ہی کندھے اور آگ کے سمجھنے کے سمندر سے تالاب میں ایک کنارے پر آتا تھا, تو وہ فرشتے بہت وزنی گورز, وہ بڑا تھا گولا اس کے سر پہ مارتے تھے, اس کا سر پچک جاتا تھا. تو وہ جو ہے نا بالکل بار بار اس کو کیا جاتا تھا. اور یہ وہ تھا جس کی نمازوں کی وجہ سے جو ہے نا سر بھاری ہوتے تھے, کہتے تھے نہیں یار ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ یہ نماز قضا کرنے والوں کے عذاب ہیں. اس کے علاوہ خواتین کو دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو اپنی آپ کو نہیں چھپایا کرتی تھیں, یا جو ان کے شرعی پردے کے یا احکامات سے چھپانے کی, عورت کا مطلب ہی چھپائی جانے والی چیز ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ان کا بھی منظر دکھا دیا کہ کئی اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی, کئی زبانوں سے لٹکی ہوئی تھی جو اپنے شوہروں سے بدزبانیاں کیا کرتی ہیں, کئیوں کو الٹا ٹانگ کے آگ کے نیچے سے آگ جل رہی تھی. مطلب یہ وہ چیزیں تھیں. آج کے ماحول, آج کے دور میں جو خواتین کہتی ہیں جی میں تو فریڈم آف اسپیچ ہے, میں سب کچھ بول سکتی ہوں اپنے شوہر کو, تو یاد رکھیے یہ بد زبانی جو ہے نا, عورتوں کو جو جہنم میں زیادہ تر دیکھا نا, تو وہ ان کی زبان کی وجہ سے اور بے پردگی کی وجہ سے دیکھا. تو آج کے ہماری ماں بہنیں اگر زبان کو تھوڑا کنٹرول کر لیں تو ان کے گھر بھی بچ جائیں گے, اور اگر بے پردگی کو بھی تھوڑے پردے کے اندر لے آئیں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی انشاءاللہ. پردہ اور یہ جو شرم و حیا ہے, یہ تو اسلامی معاشرے کا حسن ہے, زیور ہے, اور اس حوالے سے بالکل کام کرنے کی ضرورت ہے, اور کام ہو بھی رہا ہے کہیں نہ کہیں کسی حد تک. سر, آج کی جو شب ہے یہ کسی بھی مومن کے لیے, کسی مسلمان کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے یہ کتنی اہم ہے؟ اس میں جو رحمتیں اور جو میں کہوں کہ جو خصوصی رحمت جو انسانوں پہ نازل کی جاتی ہے, جو انعامات ہیں, وہ کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں, اور کس طرح یہ سب کچھ لوٹنے کا موقع مل سکتا ہے؟ دیکھیں, حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وادی فیل ہے, اے میرے صحابہ یہاں سے جلدی جلدی گزرو. یہ وادی فیل ہے, یہاں سے جلدی جلدی گزرو. یہاں پر کنکریاں برسی تھیں ان کے اوپر, اور یہ بھوت پڑ گئے تھے. تو حالانکہ اس وقت وہاں پر عذاب نہیں نازل ہو رہا تھا, لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی جلدی یہاں سے گزرو. تو بعینی ہی بالکل اسی طرح آج کی رات شب معراج ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و انوار آج کی رات میں عطا کیے محبوب علیہ السلام کو, تو ہم اسی یقین کے ساتھ کہ یا اللہ تیری عطا جو ہے نا محدود نہیں ہے, وہ آج بھی جاری ہے. تو ہم آج کی رات بھی انشاءاللہ اس عطا کو لوٹیں گے, زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, اور کل کا روزہ بھی رکھیں. جو روزے سے منع کرتے ہیں وہ بے شک نہ رکھیں, لیکن خدا کے لیے رکھیں کہ خوشی کے وقت اپنی محبت کا اظہار روزہ رکھ کے کرنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ فرماتے ہیں میں ہر پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آپ کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. مگر میں حامد رضا سے درخواست کروں گا کہ قصیدہ بردہ شریف اگر آپ شامل کریں گے, اور اس خوبصورت کلام کے ساتھ ہم اختتام کی طرف جائیں گے تو مزہ آ جائے گا. تو دوستو انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے مجھے فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو
مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی